بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ اگر آپ کی تعلیم کم ہے، اگر آپ کو انگلش بولنا نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ انگلش بالکل زیرو سے، بالکل شروع سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے بیسک انگلش لینگویج کورس اور آج ہے اس کی کلاس نمبر 15۔ پچھلی تمام ویڈیوز آپ کو پلے لسٹ سے مل جائیں گی۔ یہ کورس بے حد آسان ہے۔ اس میں آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ بالکل شروع سے انگلش سکھائی گئی ہے۔ اگر آپ اس کورس کو پورا دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے اور اس کی ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو انگلش نہ آئے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ تمام ویڈیوز دیکھیں، پوری دیکھیں اور پریکٹس ٹھیک طریقے سے کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اس چینل کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اٹس کا مطلب اور اس کا استعمال۔ اس کے حوالے سے بہت سارے سینٹینسز۔ اٹس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے۔ یاد رکھیے اٹس کبھی بھی انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اٹس ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے کسی غیر جاندار چیز کی ملکیت یا تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ کسی غیر جاندار چیز یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس میں جان نہ ہو، مثلاً میز، کرسی، ٹوپی، اسکول، بینک، لائبریری وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی بھی غیر جاندار چیز کی ملکیت یا تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اٹس یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے ٹیبل ہے تو اگر ہم نے اس کا کلر بتانا ہے تو ہم کہیں گے اٹس کلر، یا جیسے لائبریری ہے اور اس کی کتابوں کا اگر ہم نے ذکر کرنا ہے تو ہم کہیں گے اٹس بکس۔ اس کے علاوہ جانور یا پرندے کی ملکیت یا تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر بلی ہے اور ہم نے اس کی آنکھوں کے بارے میں بتانا ہے تو ہم کہیں گے اٹس آئیز۔ یاد رکھنے کی بات ہے، نوٹ کر لیجئے، اٹس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے۔ جب بات کسی چیز، جانور یا پرندے کی ہو رہی ہو تو پھر ہم اٹس کا استعمال کریں گے، لیکن انسان کے لیے اٹس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس ویڈیو میں ہم اٹس کے 3 طرح کے استعمال دیکھیں گے۔ جانور یا پرندے کی کسی چیز کے لیے، اور یہ ہمیشہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہے، واحد ہے یعنی ایک ہے، تو اس کے لیے ہم اٹس کا استعمال کریں گے۔ اگر چیزیں زیادہ ہیں تو پھر ہم اٹس کا استعمال نہیں کریں گے۔ جیسے اگر ایک جانور ہے، بلی ہے، اس کی آنکھوں کی ہم نے بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے اٹس آئیز۔ لیکن اگر بلیاں زیادہ ہیں تو پھر ان کے لیے ہم نے اگر یہ کہنا ہے کہ ان کی آنکھیں، تو پھر ہم اٹس یوز نہیں کریں گے۔ تو اٹس کا استعمال ہوتا ہے جانور یا پرندے کی کسی چیز کے لیے اور واحد کے لیے یعنی ایک کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کسی غیر جاندار چیز کے کسی حصے یا پہلو کے لیے اٹس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور کسی جگہ یا ادارے کی کسی چیز کے لیے بھی، جیسے بینک ہے، لائبریری ہے، اسکول ہے اور پارک ہے، تو اس طرح کسی جگہ یا ادارے کی کسی چیز کے لیے بھی اٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اٹس کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اٹس 2 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو پہلے نمبر پر آپ کے سامنے اٹس لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی کوما نہیں ہے، کوئی اپاسٹرافی نہیں ہے، سمپل اٹس لکھا ہوا ہے۔ اس کا وہی مطلب ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا، اس کی، اس کے، اور یہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ اٹس لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کوما ہوتا ہے۔ جو کوما اوپر کی طرف ڈلا ہوتا ہے اسے کوما نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اپاسٹرافی۔ تو وہ اٹس جس کے اندر اپاسٹرافی ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مطلب اس کا، اس کی، اس کے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو دوسرے نمبر پر جو اٹس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو اپاسٹرافی نظر آ رہی ہے، یہ وہ اٹس ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شارٹ فارم ہے اٹ از کی یا اٹ ہیز کی۔ اٹس
جس کے اندر اپوسٹرافی ہوتی ہے، جو اوپر کی طرف آپ کو کوما نظر آ رہا ہے اس کو ہم اپوسٹرافی کہتے ہیں۔ اٹس جو اپوسٹرافی والا ہوتا ہے وہ اصل میں شارٹ فارم ہوتی ہے یا مخفف ہوتا ہے یا مختصر شکل ہوتی ہے اٹ از کی یا اٹ ہیز کی۔ تو جب آپ اٹس کا استعمال کریں گے تو آپ نے ان دونوں اٹس کے فرق کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو ہے اٹس کے متعلق جس میں اپوسٹرافی نہیں ہے اور جس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے، یعنی یہ ملکیت کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اٹس کا استعمال دیکھتے ہیں جانور یا پرندے کے لیے، اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک جانور یا پرندے کے لیے اٹس کا استعمال کیا جائے گا، زیادہ کے لیے نہیں۔ دا لائن، شیر، از ہے، شوئنگ دکھا رہا، اٹس اس کے، ٹیتھ دانت۔ دا لائن از شوئنگ اٹس ٹیتھ، شیر اپنے دانت دکھا رہا ہے۔ دا لائن از شوئنگ اٹس ٹیتھ، شیر اپنے دانت دکھا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ شیر ایک ہے اور ہم نے اس کے دانتوں کا ذکر کیا ہے تو اس لیے ہم نے اٹس یوز کیا ہے۔ دس، یہ، از ہے، این، ایک، ایلیفینٹ، ہاتھی۔ دس از این ایلیفینٹ، یہ ایک ہاتھی ہے۔ اٹس، اس کے، ایئرز، کان، آر، ہیں، بگ، بڑا۔ اٹس ایئرز آر بگ، اس کے کان بڑے ہیں۔ دس از این ایلیفینٹ، یہ ایک ہاتھی ہے۔ اٹس ایئرز آر بگ، اس کے کان بڑے ہیں۔ دس از این ایلیفینٹ، یہ ایک ہاتھی ہے۔ اٹس ایئرز آر بگ، اس کے کان بڑے ہیں۔ ہاتھی ایک ہے اور ہم نے اس کے کانوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہم نے اٹس کا استعمال کیا ہے۔ دس، یہ، از ہے، آ، ایک، کیٹ، بلی۔ دس از آ کیٹ، یہ ایک بلی ہے۔ اٹس، اس کی، آئیز، آنکھیں، آر، ہیں، گرین، سبز۔ اٹس آئیز آر گرین، اس کی آنکھیں سبز ہیں۔ دس از آ کیٹ، یہ ایک بلی ہے۔ اٹس آئیز آر گرین، اس کی آنکھیں سبز ہیں۔ دس از آ کیٹ، یہ ایک بلی ہے۔ اٹس آئیز آر گرین، اس کی آنکھیں سبز ہیں۔ بلی ایک ہے اور ہم نے اس کی آنکھوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے ہم نے اٹس کا استعمال کیا ہے۔ دا برڈ، پرندہ، از ہے، ان میں، اٹس اس کا، نیسٹ، گھونسلہ۔ دا برڈ از ان اٹس نیسٹ، پرندہ اپنے گھونسلے میں ہے۔ دا برڈ از ان اٹس نیسٹ، پرندہ اپنے گھونسلے میں ہے۔ بامحاورہ اردو ترجمہ کرتے ہوئے اٹس نیسٹ یعنی اس کے گھونسلے کو ہم اپنے گھونسلے میں چینج کر دیں گے۔ دا کیٹ، بلی، از ہے، ایٹنگ، کھا رہا، اٹس اس کا، فوڈ، کھانا۔ دا کیٹ از ایٹنگ اٹس فوڈ، بلی اپنا کھانا کھا رہی ہے۔ دا کیٹ از ایٹنگ اٹس فوڈ، بلی اپنا کھانا کھا رہی ہے۔ دا گوٹ، بکری، از ہے، شیکنگ، ہلا رہا، اٹس اس کا، ہیڈ، سر۔ دا گوٹ از شیکنگ اٹس ہیڈ، بکری اپنا سر ہلا رہی ہے۔ دا گوٹ از شیکنگ اٹس ہیڈ، بکری اپنا سر ہلا رہی ہے۔ اب ہم اٹس کا استعمال کریں گے چیز کے لیے، یعنی غیر جاندار چیز کے لیے، اور اٹس استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے
کہ ایک چیز کے لیے اٹس استعمال ہوگا، یعنی واحد کے لیے اٹس استعمال ہوگا۔ تو چلیے اٹس کے حوالے سے بہت سارے سینٹینسز بناتے ہیں غیر جاندار چیز کے لیے۔ دس یہ، از ہے، آ ایک، ٹیبل میز۔ دس از آ ٹیبل، یہ ایک میز ہے۔ اٹس اس کا، کلر رنگ، از ہے، براؤن بھورا۔ اٹس کلر از براؤن، اس کا رنگ بھورا ہے۔ دس از آ ٹیبل، یہ ایک میز ہے۔ اٹس کلر از براؤن، اس کا رنگ بھورا ہے۔ دس از آ ٹیبل، یہ ایک میز ہے۔ اٹس کلر از براؤن، اس کا رنگ بھورا ہے۔ دس یہ، از ہے، آ ایک، کیک۔ دس از آ کیک، یہ ایک کیک ہے۔ اٹس اس کا، ٹیسٹ ذائقہ، از ہے، گڈ اچھا۔ اٹس ٹیسٹ از گڈ، اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ دس از آ کیک، یہ ایک کیک ہے۔ اٹس ٹیسٹ از گڈ، اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ دس از آ کیک، یہ ایک کیک ہے۔ اٹس ٹیسٹ از گڈ، اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ دس یہ، از ہے، آ ایک، بک کتاب۔ دس از آ بک، یہ ایک کتاب ہے۔ اٹس اس کے، پیجز صفحات، آر ہیں، وائٹ سفید۔ اٹس پیجز آر وائٹ، اس کے صفحات سفید ہیں۔ دس از آ بک، یہ ایک کتاب ہے۔ اٹس پیجز آر وائٹ، اس کے صفحات سفید ہیں۔ دس از آ بک، یہ ایک کتاب ہے۔ اٹس پیجز آر وائٹ، اس کے صفحات سفید ہیں۔ دس یہ، از ہے، آ ایک، رنگ انگوٹھی۔ دس از آ رنگ، یہ ایک انگوٹھی ہے۔ آئی میں، لائک پسند کرنا۔ اٹس اس کا، ڈیزائن۔ آئی لائک اٹس ڈیزائن، میں اس کا ڈیزائن پسند کرتا ہوں یا مجھے اس کا ڈیزائن پسند ہے۔ دس از آ رنگ، یہ ایک انگوٹھی ہے۔ آئی لائک اٹس ڈیزائن، مجھے اس کا ڈیزائن پسند ہے۔ دس از آ رنگ، یہ ایک انگوٹھی ہے۔ آئی لائک اٹس ڈیزائن، مجھے اس کا ڈیزائن پسند ہے۔ دس یہ، از ہے، آ ایک، کار گاڑی۔ دس از آ کار، یہ ایک گاڑی ہے۔ اٹس اس کا، انجن، از ہے، نیو نیا۔ اٹس انجن از نیو، اس کا انجن نیا ہے۔ دس از آ کار، یہ ایک گاڑی ہے۔ اٹس انجن از نیو، اس کا انجن نیا ہے۔ دس از آ کار، یہ ایک گاڑی ہے۔ اٹس انجن از نیو، اس کا انجن نیا ہے۔ دس یہ، از ہے، آ ایک، ٹارچ۔ دس از آ ٹارچ، یہ ایک ٹارچ ہے۔ اٹس اس کی، لائٹ روشنی۔ از ہے، برائٹ۔ برائٹ کا مطلب ہوتا ہے روشن، اور اس کا مطلب تیز بھی ہوتا ہے۔ اٹس لائٹ از برائٹ، اس کی روشنی تیز ہے۔ دس از آ ٹارچ، یہ ایک ٹارچ ہے۔
اٹس لائٹ از برائٹ. اس کی روشنی تیز ہے. دس از اے ٹارچ. یہ ایک ٹارچ ہے. اٹس لائٹ از برائٹ. اس کی روشنی تیز ہے. دس یہ از ہے ایک ڈور دروازہ. دس از اے ڈور. یہ ایک دروازہ ہے. اٹس اس کا ہینڈل. ہینڈل کو ہم اردو میں ہینڈل ہی کہتے ہیں. از ہے بروکن ٹوٹا ہوا. اٹس ہینڈل از بروکن. اس کا ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے. دس از اے ڈور. یہ ایک دروازہ ہے. اٹس ہینڈل از بروکن. اس کا ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے. دس از اے ڈور. یہ ایک دروازہ ہے. اٹس ہینڈل از بروکن. اس کا ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے. دس یہ از ہے ایک ہاؤس گھر. دس از اے ہاؤس. یہ ایک گھر ہے. اٹس اس کی والز دیواریں آر ہیں وائٹ سفید. اٹس والز آر وائٹ. اس کی دیواریں سفید ہیں. دس از اے ہاؤس. یہ ایک گھر ہے. اٹس والز آر وائٹ. اس کی دیواریں سفید ہیں. دس از اے ہاؤس. یہ ایک گھر ہے. اٹس والز آر وائٹ. اس کی دیواریں سفید ہیں. دا کار گاڑی از ہے اولڈ پرانا. دا کار از اولڈ. گاڑی پرانی ہے. اٹس اس کا کلر رنگ از ہے فیڈڈ دھندلا. اٹس کلر از فیڈڈ. اس کا رنگ دھندلا ہے. دا کار از اولڈ. گاڑی پرانی ہے. اٹس کلر از فیڈڈ. اس کا رنگ دھندلا ہے. دا کار از اولڈ. گاڑی پرانی ہے. اٹس کلر از فیڈڈ. اس کا رنگ دھندلا ہے. دس یہ باکس ڈبہ از ہے بگ بڑا. دس باکس از بگ. یہ ڈبہ بڑا ہے. اٹس اس کا لڈ ڈھکن از ہے مسنگ غائب. اٹس لڈ از مسنگ. اس کا ڈھکن غائب ہے. دس باکس از بگ. یہ ڈبہ بڑا ہے. اٹس لڈ از مسنگ. اس کا ڈھکن غائب ہے. دس باکس از بگ. یہ ڈبہ بڑا ہے. اٹس لڈ از مسنگ. اس کا ڈھکن غائب ہے. دا موبائل از ہے نیو نیا. دا موبائل از نیو. موبائل نیا ہے. اٹس اس کی اسکرین از ہے شائنی چمکدار. اٹس اسکرین از شائنی. اس کی اسکرین چمکدار ہے. دا موبائل از نیو. موبائل نیا ہے. اٹس اسکرین از شائنی. اس کی اسکرین چمکدار ہے. دا موبائل از نیو. موبائل نیا ہے. اٹس اسکرین از شائنی. اس کی اسکرین چمکدار ہے. دس یہ پکچر تصویر از ہے فیمس مشہور فار کے لیے. اٹس اس کے کلرز رنگوں. کلر کہتے ہیں رنگ کو. کلرز اس کی جمع ہے رنگوں. دس پکچر از فیمس فار اٹس کلرز. یہ تصویر اپنے رنگوں کی وجہ سے مشہور ہے. دس پکچر از فیمس فار اٹس کلرز. یہ تصویر اپنے رنگوں کی وجہ سے مشہور ہے.
This picture is famous for its colors. یہ تصویر اپنے رنگوں کی وجہ سے مشہور ہے. This یہ house گھر is ہے old پرانا. But لیکن its اس کی windows کھڑکیاں are ہیں new نیا. This house is old یہ گھر پرانا ہے. But its windows are new لیکن اس کی کھڑکیاں نئی ہیں. This house is old یہ گھر پرانا ہے. But its windows are new لیکن اس کی کھڑکیاں نئی ہیں. The laptop is ہے working کام کر رہا. But لیکن its اس کی screen is ہے broken ٹوٹا ہوا. The laptop is working لیپ ٹاپ کام کر رہا ہے. But its screen is broken لیکن اس کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے. The laptop is working لیپ ٹاپ کام کر رہا ہے. But its screen is broken لیکن اس کی سکرین ٹوٹی ہوئی ہے. اب ہم اٹس سے کچھ ایسے جملے بنا لیتے ہیں جو کسی جگہ یا ادارے کی کسی چیز کے لیے ہوں. This یہ is ہے ایک اسکول. This is a school یہ ایک اسکول ہے. It's اس کی بلڈنگ عمارت is ہے strong مضبوط. Its building is strong اس کی عمارت مضبوط ہے. This is a school یہ ایک اسکول ہے. Its building is strong اس کی عمارت مضبوط ہے. This is a school یہ ایک اسکول ہے. Its building is strong اس کی عمارت مضبوط ہے. The owner مالک of کا کے لیے یوز ہوتا ہے. لائبریری is ہے سیلنگ بیچ رہا. It's اس کی بکس کتابیں. The owner of library is selling its books لائبریری کا مالک اس کی کتابیں بیچ رہا ہے. The owner of library is selling its books لائبریری کا مالک اس کی کتابیں بیچ رہا ہے. This یہ پارک is ہے فیمس مشہور for کے لیے. It's اس کے flowers پھولوں. فلاور کہتے ہیں پھول کو. flowers پھولوں. This park is famous for its flowers یہ پارک اپنے پھولوں کی وجہ سے مشہور ہے. This park is famous for its flowers یہ پارک اپنے پھولوں کی وجہ سے مشہور ہے. This park is famous for its flowers یہ پارک اپنے پھولوں کی وجہ سے مشہور ہے. This یہ بینک is ہے اوپننگ کھول رہا. It's اس کی سیکنڈ دوسری برانچ شاخ. جب کوئی ادارہ کسی دوسری جگہ پر اپنا دفتر دکان یا سینٹر کھولتا ہے تو اسے کہتے ہیں برانچ. اردو میں ہم اسے برانچ ہی کہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی ادارے کا اپنے ادارے کو بڑھانا اور اس کی کسی دوسری جگہ پر شاخ کھول دینا یا دفتر کھول دینا. This bank is opening its second branch یہ بینک اپنی دوسری برانچ کھول رہا ہے. This bank is opening its second branch یہ بینک اپنی دوسری برانچ کھول رہا ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. اس کے علاوہ اس کی پریکٹس ضرور کیجیے. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.